وحی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان رکھنا کتنا اہم ہے؟ دینی احکام اور شریعت کس لیے ہوتے ہیں اور انسان کا اچھا یا برا انجام کس چیز کے اوپر منحصر ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ محمد کی 2 آیتوں کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں، یعنی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 2 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور وہ برحق ہے اس پر ایمان لائے، تو خدا نے ان کے گناہ ان سے دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔ بہترین تلاوت اور اس کے ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا نکات پائے جاتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر۔ لفظ بال کا مطلب یا تو انسان کے کام، حالات اور امور ہوتا ہے یا پھر روح و دل کے معنی میں آتا ہے۔ لفظ آمنو کا بار بار دہرایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ وحی اور پیغمبر کی تعلیمات پر ایمان بھی خدا پر ایمان کے برابر ہونا چاہیے۔ صرف خدا شناسی، صحیح عقیدہ اور اچھے اعمال انسان کو نجات نہیں دے سکتے جب تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور شریعت پر بھی ایمان نہ ہو۔ عامل الصالحات سے مراد تمام نیک اعمال کا انجام دینا نہیں ہے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں، اور نہ ہی یہ مراد ہے کہ ان کے سارے اعمال نیک تھے، کیونکہ آگے فرمایا گیا ہے کفر عنہم سیئاتہم، یعنی ان کی برائیاں معاف کر دی گئیں۔ تفسیر اطیب البیان۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر شخص نے اپنی استطاعت کے مطابق جو نیک اعمال ممکن تھے وہ انجام دیے۔ بما نزل علی محمد سے مراد وہی ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، چاہے وہ قرآن ہو یا سنت، جیسا کہ قرآن میں ہے ما ینطق عن الہوی، سورہ تحریم آیت نمبر 3، یعنی وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے۔ جس طرح نماز اور روزے کے احکام پیغمبر پر نازل ہوئے، اسی طرح حجت الوداع میں جانشینی کے بارے میں بھی حکم نازل ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، سورہ مائدہ۔ لہذا اس آیت کی بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو پیغمبر پر نازل ہونے والی مکمل وحی پر ایمان رکھتے ہیں، نہ کہ صرف اس کے کسی حصے پر۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ پیغام نمبر 1، ایمان کے کئی درجے اور مراحل ہوتے ہیں اور یہ ایک ترقی پذیر حقیقت ہے۔ نمبر 2، ایمان اور عمل ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جا سکتے۔ نمبر 3، وہی ایمان قابل قدر ہے جو اللہ کے تمام احکام کی پیروی پر منتج ہو۔ نمبر 4، انبیاء کی پیروی کا معیار حق پر مبنی ہے۔ نمبر 5، دینی احکام و شریعت انسان کی تربیت و اصلاح کے لیے ہیں۔ نزل من ربہم، یعنی اللہ کی ربوبیت تقاضا کرتی ہے کہ بندوں کی تربیت کے لیے ایک سچا اور درست پروگرام نازل کیا جائے۔ نمبر 6، حق و حقیقت کا معیار وحی اور خدا کے احکام کے مطابق ہوتا ہے۔ نمبر 7، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، ان کا کلام صرف وحی ہوتا ہے۔ نمبر 8،
اللہ کی عنایتیں حاصل کرنے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں بلکہ عمل صالح اور رسول خدا کی پیروی بھی ضروری ہے۔ نمبر 9، ایمان اور نیک عمل ماضی کی کوتاہیوں کا ازالہ اور مستقبل کی ضمانت بنتے ہیں۔ نمبر 10، کفر اعمال کو تباہ کر دیتا ہے جبکہ ایمان اور عمل صالح ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ نمبر 11، گناہ اور برائیاں انسان کی اصلاح میں رکاوٹ بنتی ہیں، اس لیے پہلے ان کا ازالہ ضروری ہے۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ کفار کو ڈرا کر اذل اعمالہم اور مومنین کو خوشخبری دے کر اصلح بالہم اپنے نبی اور اہل ایمان کو تسلی دیتا ہے۔ آیت نمبر 2 کی تفسیر کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 3 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ یہ اس وجہ سے کہ کافروں نے جھوٹی بات کی پیروی کی اور ایمان والوں نے اپنے پروردگار کا سچا دین اختیار کیا، یوں خدا لوگوں کے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر۔ کافروں اور مومنوں کے انجام کا موازنہ اور فرق کرنا قرآن مجید کی ایک تربیتی روش ہے جو ان چند آیات میں بار بار بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں ایمان اور کفر کو حق اور باطل کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جدا کیا گیا ہے، جو کہ مخالفین کے ساتھ قرآن کے منطقی رویے کو ظاہر کرتا ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 3 ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے۔ پیغام نمبر 1، انسان کا اچھا یا برا انجام اس کے نظریات اور اعمال پر منحصر ہوتا ہے۔ نمبر 2، باطل پسندی انسان کو کفر کی طرف لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 3، ہر وہ راستہ جو حق کے مقابلے میں ہو باطل اور بے بنیاد ہے، حق اور باطل کے بیچ کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ نمبر 4، باطل انسانوں کی طرف سے ہوتا ہے اور اسے خدا سے نسبت نہیں دی جا سکتی، جبکہ حق خدا کی طرف سے ہے اور آسمانی حقائق کبھی بے بنیاد نہیں ہوتے۔ نمبر 5، حق کا سب سے واضح اور روشن مصداق قرآن ہے، اتبعوا الحق من ربہم، جیسا کہ پچھلی آیت میں فرمایا گیا، ما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم۔ نمبر 6، تمثیل کے انداز میں انسان کی سعادت اور بدبختی کے اسباب بیان کرنا قرآن کے تربیتی اصولوں میں سے ایک ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ وحی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان اللہ پر ایمان کے برابر ہونا چاہیے۔ دینی احکام اور شریعت انسان کی تربیت اور انسان کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، اور انسان کا اچھا یا برا انجام اس کے نظریات اور اس کے اعمال کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔